بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، نئے سال کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اب ہمارا سارا سسٹم چلتا ہی عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہے، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے۔ چاند کے حساب سے گنتی کرو تو بھی ٹھیک ہے، سورج کے حساب سے کرو دنوں کی گنتی پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ لوگ اپنا حساب کتاب رکھ سکیں۔ تو نئے سال کی ابتدا میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کل 2-3 دن بینک بند رہے ہیں۔ بینک والے بھی سارے سال کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ کیا نفع پایا، کیا نقصان ہوا۔ عام بندہ بھی اپنے اپنے کاروبار کے کھاتے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس سال کی کتنی سیل ہوئی، کیا منافع کمایا ہے، کیا نقصان ہوا ہے، کہاں کمی رہ گئی ہے، کہیں اضافہ چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو کیا کھویا، کیا پایا۔ کامیاب کون ہیں؟ کامیاب وہ ہیں جنہوں نے پوری رات کراچی اور اسلام آباد، لاہور جیسے بڑے شہروں میں سڑکوں پر ناچتے گاتے ڈھول بجاتے جشن مناتے گزاری، وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کا وقت آ جائے تو یہ سارے بے ایمان اٹھ کے پونکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لو جی غریب کی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، یتیم خانے نہیں وعد ہوئے، یتیموں کی بھلائی پر یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا۔ حج پر جانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہر سال حج کی رقم تو بھلائی اداروں کو دیں، ہسپتال بنائیں۔ اب یہ جو ہیپی نیو ایئر پر انہوں نے 12 بجے سے لے کر فجر تک فائرنگ کی ہے، اربوں روپیہ کا اسلحہ پھونکا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کراچی سے خبر آئی ہے کہ رات 12 بجے سے پہلے سے نکلے لوگ فجر کی اذانوں تک سڑکوں پر ناچتے رہے اور 10-10 میل لمبی لائنیں لگی رہی ہیں، گاڑیاں پھنسی رہی ہیں، گھر جا نہیں سکے۔ اب ان کو یاد نہیں آتا کہ کسی غریب کی بچی کی شادی بھی ہو سکتی تھی ان پیسوں سے، کوئی رفائی ادارہ بھی بن سکتا ہے، کوئی ہسپتال بھی بن سکتا ہے۔ بلکہ وہ سندھ والے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا گھنٹہ یعنی 30 منٹ آتش بازی کا ریکارڈ 40 منٹ کی آتش بازی کر کے توڑ دیا اس سال۔ کیا بات ہے! 40 منٹ تک آسمان کی طرف فائرنگ کر کر کے گولے پھینک کے ہم نے بتایا کہ اللہ نیا سال آ دیکھ ہم کتنے کامیاب ہیں۔ وہی سندھ جہاں پانی پینے کا بھی صاف نہیں ملتا، جہاں غریب آدمی کو دوائی تک نہیں مفت ملتی، وہ سندھ 40 منٹ کی آتش بازی کر کے ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ دوسری طرف خاندانی حالات دیکھیں تو حیران کن نتائج ہیں کہ 2024 کے اندر پڑھے لکھے، یہ نہیں کہ ان پڑھ کے گھر آباد ہیں، پڑھی لکھی خواتین کے اندر طلاق کی شرح 423% اضافہ ہوا ہے۔ 1%، 2%، 10، 20، 50 نہیں، 423% طلاق اور خلے میں پڑھی لکھی خواتین میں صرف لاہور اکیلے میں اضافہ ہوا ہے۔ لاکھوں کیس طلاق کے آئے ہیں 2024 میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لاکھوں گھر اجڑے ہیں۔ تو کامیابی کس بلا کو کہتے ہو؟ جو گھر ہو کتنا بڑا ہونا چاہیے گھر؟ 2.5 مرلے والے بھی ہیں، 1.5 مرلے والے بھی ہیں، وہ تمہارا گوشت کے اشیانہ 1.5 مرلے کا بھی ہے۔ اور اسی ملک میں عمرا کے گھر جی 2 ارب روپیہ کوٹھی پر لگ چکا ہے اور ابھی پیسے لگ رہے ہیں، کوٹھی مکمل نہیں ہوئی۔ 2 ارب۔ یا یہ شخص کامیاب ہے کہ جو 2 ارب لگا رہا ہے، 3 ارب لگا رہا ہے؟ یا وہ شخص کامیاب ہے جو ساری رات سڑکوں پر ناچتا رہا جی بلے بلے 2025 آ گیا ہے؟ کون سا شخص کامیاب ہے، کون سا ناکام ہے، کون جیت گیا، کون ہار گیا؟ کس کو پلاننگ کی ضرورت ہے مزید؟ 2025 میں کیا کرنا ہے ہر بندے کو بھی تو سوچنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں 2025 نواں سال مبارک۔ وہ بھائی نواں سال تو ہے تو پرانا تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے۔ 2024 اب دوبارہ تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ 2024 سے پہلے جتنے سال زندگی کے آپ گزار چکے وہ ختم۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ قبر کی طرف قریب بڑھ رہے ہو۔ ہر آنے والا دن جو آپ نے گزار لیا وہ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے۔
تو مسلمان کی کامیابی نہیں ہے کہ 2024 میں اس نے 2-3 ارب لگا کے کوٹھی مکمل کر لی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس کا کاروبار پوری دنیا میں جانے لگ گیا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس نے بچے پڑھا لیے ہیں. کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنی صفائی کر لی، جس کے گناہ معاف ہو گئے، جو اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ ہے اصلی کامیاب، وہ جیت گیا ہے. باقی سب ناکام ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. کامیاب وہ ہے کہ جس کا 2024 اللہ کے ذکر میں گزرا، نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہوئے گزرا. اگر فجر کی نماز کے ٹائم پر رضائی اوپر سے نہیں اترتی تو وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ تو شیطان کانوں میں پیشاب کر کے صبح چلا جاتا، اللہ ستا رہو ساری رات، آگے دن بھی بے شک سویا رہے. تو کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ جمع کیا اس نے، جس نے کوٹھیاں بنا لی، جس نے 2-4 نئی گاڑیاں خرید لی، جس نے جائیداد کے انبار لگا لیے. کون سا شخص کامیاب ہے؟ اگر آپ کے نزدیک بھی کامیابی یہی ہے کہ 2024 بڑا کامیاب گزرا ہے کیونکہ میں نے بزنس امپائر کھڑا کر لیا ہے، میں نے کوٹھیاں بنا لی، میں نے جائیداد کے انبار لگا لیے، میں نے بچوں کی شادی کر کے فارغ ہو گیا، جی اب میں کامیاب ہوں. اگر کامیابی اس کا نام ہے تو ذرا گوگل پہ، جن کے پاس موبائل، اب تو ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہے، موبائل پر لکھیں کہ دنیا کے امیر ترین 100 نوجوان. 30-35 سال میں نوجوان ہی ہوتا ہے نا، 30-35 سال کا جوان گبرو ہی ہوتا ہے. لکھیں گوگل کے اوپر کہ 100 نوجوان یا جوان جن کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت تھی، جو سب سے زیادہ مالدار تھے، دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ان کے گھروں میں تھیں، وہ خودکشی کر کے اپنی دنیا ختم کر کے کیوں چلے گئے؟ جبکہ وہ تو کامیاب تھے. ان کے پاس کوٹھیاں بھی تھیں، گاڑیاں بھی تھیں، بنگلے بھی تھے، نوکر بھی تھے، ڈرائیور بھی تھا، شیف بھی تھا. ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا ان کو، صرف زبان سے اشارہ ہی کرتے ہیں کہ مجھے یہ لا کے دو. تو اگر ان کو کامیاب کہتے ہیں تو انہوں نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کیا؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا. لوگو تمہاری ترجیحات میں دنیا ہی دنیا ہے. تمہارے عزائم، تمہاری تمنا، تمہارے پروجیکٹ، تمہارے منصوبے کیا ہیں؟ کہ جائیداد جمع ہو جائے، کوٹھیاں بن جائیں، بنگلے بن جائیں، انبار لگ جائیں دولت کے، تو پھر مزہ آئے گا. اور جب مزہ لینے کے وقت آتا ہے اتنے دن میں وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، گناہوں سے معافی لے لی، اپنے آپ کو اپنے رب سے راضی کر لیا، وہ ہے کامیاب. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی کامیابی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے کامیاب ہونے والے بندوں میں شمار فرمائے. تو 2025 آ گیا ہے، پلاننگ تو کرنی ہے نا. کوئی نوکری ڈھونڈے گا، کوئی کاروبار کرے گا، کوئی بچوں کی شادیاں ہیں، کوئی بچے کے لیے دعائیں کروائے گا. کچھ پلاننگ تو کرنی ہے نا. تو اس پلاننگ سے پہلے 2-4 اہم باتیں جو شریعت سے ملتی ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. نمبر 1، اس دنیا میں اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی -1-2 نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں. اگر آپ 2024 میں کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا بھڑا سال گزرا، 25 میں آیا نہیں ہون دینا، تو یہ ممکن نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت رسول بنا کے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک دے کر، فقر و فاقہ دیکھ کر. کل تصویر بنانے والے نے تصویر بنائی کہ ایک طرف اسلام آباد کراچی میں 10-10 کلومیٹر لائنیں لگی ہیں، 4-4 5-5 لائنوں میں گاڑیوں کی قطار ہے اور وہ ڈول بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں. دوسری طرف بھوک کی حالت یہ ہے کہ غزہ میں، شام میں، خیموں میں لوگ سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں، اوپر سے بارش برس رہی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک طرف حالت یہ ہے کہ دولت ضائع کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ،
اور دوسری طرف ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے لمبی لائنیں لگی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے برتن ہاتھ میں لیے کہ کوئی سالن مل جائے، کوئی سوکھی روٹی مل جائے، قطاروں میں کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں آزمانا ہے، کبھی دولت دے کر، کبھی دولت لے کر، کبھی فقر و فاقے سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی بہت زیادہ دولت دے کے کہ اب کیا کرتا ہے؟ دولت آنے کے بعد دماغ ٹھیک رہتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے؟ کبھی اللہ کہتا ہے پھل تیار ہوں گے، نہیں کھانے نصیب ہوں گے، کبھی فصلیں کھڑی تباہ ہو جائیں گی، لیکن فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری ان آزمائشوں پر، امتحانوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان ٹینشنوں کے ساتھ ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ دو قسم کے فائدے ہوں گے۔ دو فائدے کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان پریشانیوں کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے بندو ایک دفعہ تنگی آئے گی تو میں دو دفعہ اپنی طرف سے آسانیاں بھی عطا فرماؤں گا۔ لیکن ہے کہ ان کے لیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر جائے، جو اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے امتحان پر صبر سے گزارا کر لے تو یہ وقت تھوڑا سا گزر جاتا ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کوئی بھی -1 نہیں ہے، سب کی زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پر لکھی ہوئی کتاب، کوئی ایک کتاب اٹھا کے پڑھ لے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، خوشیاں بھی آئی ہیں، بے شمار وقت آئے خوشیوں کے، جب اللہ کے نبی نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ تیری یہ نعمت بھی مجھے مل گئی، بے شمار خوشیاں بھی آئیں، لیکن غم بھی ایسے آئے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جنگ موتا میں جعفر کو اللہ کے رسول نے قائد بنایا، وہ شہید ہو گئے، ان کی جگہ پر جو قائد بنا فوراً جنگ کے دوران حضرت زید، وہ بھی آپ کے چہیتے اور لاڈلے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھ کر جھنڈا پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور بالآخر خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان اس جنگ میں جیتے۔ لیکن ان 3 صحابہ، کبار صحابہ اور اللہ کے نبی کے چہیتے صحابہ کی موت کی خبر جب اللہ کے نبی کے پاس آئی تو 1 مہینہ تک حضرت انس کہتے ہیں آپ کے چہرہ مبارک پر میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ چہرہ مبارک کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے جب بھی اللہ کے رسول سے ملاقات کی ہے آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا ہی دیکھا ہے، لیکن غم کتنا شدید آیا کہ 1 مہینہ تک آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کا آپ قصہ سنتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، کتنی بڑی بادشاہت، جن بھی لگے ہوئے ہیں رات دن کام کرنے پر، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ادھر ادھر بھاگ جائے، پرندے بھی ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جانوروں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، انسانوں کی بھی ڈیوٹیاں، حاضری لگاتے تھے اسپیشل، صبح سب کی ٹولیاں بنا کے لائنوں میں کھڑے کر کے حاضری لگاتے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو بڑے دولت مند تھے، ایسی دولت کہ دنیا میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی بادشاہ دینا کہ میری جیسی بادشاہ دوبارہ پھر کسی کو نہیں دینا، تو اللہ نے ایسی دی کہ جن بھی تابع فرمان، انسان بھی، پرندے بھی، مچھلیاں سمندر کی سب، اور صبح کو حاضری لگتی تھی۔ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی تھی؟ ہاں جی پریشانی ہے، ہد سب غائب ہو گئے ہیں، نہیں نظر آ رہے، حاضری لگائی ہد غائب ہے، تو غصہ آ گیا کہ بغیر چھٹی لیا گیا کتنے ہوئے آج جال ہے ذرا، یا تو کچھ صحیح عذر کر بتائے گا یا پھر میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ تو ہدہد صاحب واپس آئے تو کہنے لگے حضرت جئتک من سبأ بنبأ یقین، حضرت میں ایک پکی خبر لے کے آیا جڑی تواڈے کول ویسے نہیں جیے گی۔ لو یہ مزید پریشانی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جو خبر نہیں، ہدہد کہتا میرے پاس ہے۔ کیا خبر ہے؟ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، حضرت جی میں ایک ایسی بستی سے آیا ہوں پوری قوم سورج کو پوج رہی ہے، اللہ کی بات نہیں کرتی۔ تو پریشانی آئی نا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرا خاطر لے جا، جواب لے کے آ تو پھر ان کا علاج کرتے ہیں کہ یہ میری حکومت میں اللہ کی عبادت کے بعد سورج کو پوجنے والے کہاں سے آ گئے۔
تو پریشانیاں انبیاء کو جن کی بادشاہت بے مثال تھی ان کو بھی آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی زندگی دی، کتنی؟ 1350 سال، 950 سال تو تبلیغ کی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان تھوڑے سے لوگ، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آخر میں دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ 950 سال تبلیغ کر کر کے جب اللہ کا نبی تھک گیا، پریشانی کی حالت یہ ہے کہ خود ہی دعا کر دی کہ اللہ اب ان کافروں کا کوئی ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، سب ملیمیٹ کر دے۔ تو پریشانیاں تو ہیں۔ تو پہلی بات یہ یقین کر لیں کہ 2025 میں بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن ذہنی طور پر بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کا نیک بندہ ہوں تو اللہ نے امتحان لے لینا ہے، اور اگر میں برے کام نہیں چھوڑ رہا تو میرے گناہوں کی نحوست کہیں نہ کہیں آ ہی جانی ہے۔ تو اس لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ دنیا جی لگانے کی ہے ہی نہیں۔ ہر وقت سوچتے رہا کریں کہ میں نے زندگی کے 30 40 50 60 سال گزار لیے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ 50 60 70 کوئی نہیں ہے۔ کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے سے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص، ہر جان جو زندہ دنیا میں موجود آئی ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی بندہ یہ یقین کر کے نہ بیٹھا رہے 2025 بھی لنگ جانا ہے، 26 بھی لنگ جانا ہے، 2036 بھی آئے گا، 66 بھی آئے گا، 96 بھی آئے گا، کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں کب آئے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں تمہارے عمل کام آنے ہیں، عمل، ان اعمال کا ثواب ہی تمہیں پورا پورا قیامت والے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت دے دی، وہ ہے کامیاب، دوسرا کامیاب کوئی نہیں جی۔ کتنی کتنی دولت چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نام، کویت کا ایک سیٹھ مرا ہے جس کی گاڑی بھی سونے کی تھی، جس کی تجوری ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے نام سنا ہوگا دارالسلام، ایک شہر ہے، اس کا جو رئیس زادہ ہے، اس کی گاڑی، اس کا پلنگ، اس کی ٹوٹیاں، اس کی لیٹرن، ہر چیز سونے سے بنی ہے۔ چلا وہ بھی گیا ہے، چلا ہم نے بھی جانا ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے چھوٹ گیا، جنت پا گیا، وہ ہے کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا سامان تھوڑے عرصے کے لیے ہے، بھی دھوکا اور ہے بھی تھوڑے عرصے کے لیے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اللہ نے ہر چیز ہی ختم کر دی کہ میرے محبوب آپ بھی اگر دنیا میں نہیں رہیں گے تو رہنا آپ کے مخالفین بھی نہیں ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ تو مومنوں کے لیے جب ان کا آمنہ کا لال دنیا میں نہیں رہا تو پھر ہمیں بھی یقین کر لینا چاہیے کہ رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے دوست، گہرے دوست، آ کر ایک نصیحت فرماتے ہیں۔ کن کو؟ دونوں جہانوں کے سردار کو۔ نصیحت کر کون رہا ہے؟ نورانی فرشتوں کا سردار۔ کیا کہتا ہے؟ یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زندگی لینا چاہو، جتنے سال جینا چاہو مل سکیں، مل جائیں گے، بالآخر موت آ کے ہی رہنی ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے نکال لیں کہ بس میں یہ تو سائی والی ہے، بس یہ نہیں جاندہ ہون گرے۔ اور بھائی جان سائی وال ادھر ہی ہے، ہمارے دادا جی کہاں ہیں، پردادا کہاں ہیں، لکڑ دادا کہاں ہیں، سائی وال تو وہیں کا وہیں ہے۔ لیکن آنے والے آئے اور آ کر اپنے کچھ دن گزار کر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جبرائیل امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنا بھی جی لو گے آخر موت آ ہی جانی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ہے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل دوست نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں اپنا پیارا بنا لیں، محبوب بنا لیں، جس سے چاہے محبت کا اظہار کریں، ایک دن آئے گا کہ ان پیاروں کو روتے ہوئے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، کوئی نہیں رہے گا ادھر۔ اور روتے ہوئے کو چھوڑ کر آمنہ کے لال گئے، کس حالت میں؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن آمنہ کے لال مدینہ منورہ آئے تھے،
ایسے لگتا تھا جیسے ہر چیز ہی کھل اٹھی ہے، ہر چیز میں نور روشنی نظر آ رہی تھی۔ اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کہتے ہیں ابھی آپ کی قبر پر مٹی ڈال کے ہم فارغ نہیں ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اندر سے ایمان ہی ختم ہو گیا ہے، ہر چیز اندھیری ہو گئی تھی، ہر چیز ظلمات میں چھپ گئی تھی۔ تو یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ اور اللہ کے رسول کو تیسری نصیحت فرمائی، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، محبوب عمل کر لو، اللہ نے بدلہ دینا ہے۔ امت کے لیے کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی برنی اینڈ پر، جس طرح کے عمل کرو گے اسی طرح کا بدلہ بھی تیار ہے، کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، جو عمل کر کے جاؤ گے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی، وَأَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اگر قیامت والے دن عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اللہ کے ہاں مرتبہ چاہتے ہو، تو رات کو تہجد پڑھا کرو۔ راتیں لمبی ہیں، ہمت کرو، بستر اٹھاؤ، پھینکو سائڈ پہ اور 2 رکعتیں پڑھ لو، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، دنیا میں عزت چاہتے ہو تو دنیا والوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو، اللہ عزت میں اضافہ کر دے گا۔ مت دیکھو کہ کس کے پاس کتنا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کس گاڑی پہ جا رہا ہے، کتنے لاکھ کا موبائل ہے اس کے ہاتھ میں، تمہیں کیا، تمہاری جیب میں بھی تو موبائل ہے۔ مت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھو، نہیں دیکھو گے تو عزت ہی عزت ہے، سکون ہی سکون ہے۔ سلف میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اکثر امراء اغنیاء کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو میں ہر وقت غمگین رہتا تھا، یاروں نے بے نامی کوٹھی بھی لے لی، یارو دیکھو نے کی شادی اور کر لی، وہ دیکھو اس نے باغات خرید لی، وہ دیکھو اس نے پراپرٹی خرید لی، کپڑے دیکھنا تو میرے کپڑے ان سے کم تر، یار دیکھو سوٹ میں نے پرانا پہنا، یہ ہر روز نیا پہنتا ہے، ہر وقت غمگین رہتا تھا۔ کہتا پھر میں نے امراء کی مجلس چھوڑ کے غریبوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، میری زندگی سنور گئی۔ میرے کپڑے جب میں پہنتا مجھے لگتا کہ ان سے تو اچھے ہی ہیں، مجھے میرے پاس گھر ہے ان سے اچھا ہے، بیوی بچی اللہ نے دیے ہوئے ہیں، بچے ان سے خوبصورت ہیں، اللہ نے کھانے کے لیے روٹی دی ہوئی ہے، وہ تو 2 دن سے بھوکا ہے۔ کہتا اس دن سے مجھے سکون ہو گیا۔ اس لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، انظروا من اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، خوبصورتی میں، مال و دولت میں، جائیداد میں، گھر بار میں، جو تم سے چھوٹا ہے اس کو دیکھو۔ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اور اسی طرح شکر کرتے کرتے اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو وہ ہے کامیاب، اور ناشکری کرتے ہوئے روتے پیٹتے ہوئے گئے تو یہ ہے ناکامی۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ وقت نے اپنے دور کے علامہ ابو حازم رحمہ اللہ سے پوچھا، ابو حازم کوئی نصیحت تو فرماؤ۔ کہنے لگے نصیحت کے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں جی پڑھتا ہوں۔ پڑھو گے تو نصیحت بڑی ملے گی۔ تو انہوں نے کہا ابو اعظم کیا وجہ ہے کہ ہاں نکرہ الموت، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر آتا ہے، جیسے ہی موت کا تذکرہ ہے جھرجھری آ جاتی ہے، موت کا سن کے ہی کمپنی لگ جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے اعمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، اگر آخرت کا جنت کا گھر اپنے لیے تیار کروایا ہوتا تو وہاں جاتے ہوئے منتقل ہوتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگنا تھا۔ تم نے ساری کوٹھیاں، سارے بنگلے، سارے محلات، وہ مغل دور کے دیکھو نا، کتنے بڑے بڑے، آج بھی بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات آج بھی موجود ہیں کہ نہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور بہادر شاہ ظفر مرا کہاں؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں، روتے روتے مرا گئے، مجھے تو اپنے علاقے میں قبر بھی نہیں ملی۔ تو ان کے بنائے ہوئے محلات، قلعے آج بھی موجود ہیں، لیکن آخرت کا گھر اگر جس نے بنا لیا وہ کامیاب ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں تمہیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ تو نے سارا کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے، آخرت کے لیے کچھ بنایا ہی نہیں۔ اگر بنایا ہوتا تو کبھی ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ دوسرا سوال کرتا ہے لیت شعری ما لنا عند اللہ، کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے جنت ملنے والی ہے یا جہنم ملنے والی ہے، میں کیا کروں گا، کہاں پہنچوں گا، کیا انجام ہوگا، کاش مجھے پتہ چل جائے۔ تو ابو اعظم کہتے ہیں اس کا حال تو اللہ کے قرآن مجید میں بتایا ہے، کیا؟ ان الابرار لفی نعیم، جو اللہ کے نیکوکار ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے نعمتیں موجود ہیں، تیار ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، ڈر کے کہتا ہے ابو اعظم نہ ڈراؤ تے نا، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن رحمت ملے گی کن کو؟ الا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رحمت بھی ان کو دے گا جو اس کے فرمانبردار ہوں گے، جو اس کے سامنے جھکنے والے ہیں، رحمت بھی ان کو ملنی ہے، ہر کسی کو نہیں ملنی۔ آخری سوال بڑا دلچسپ ہے اور ہم سب کے لیے سبق بھی ہے۔ بادشاہ وقت اپنے عالم دین سے پوچھ رہا ہے من احمق الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، نادان کون ہے؟ پنجابی الو کون ہے سب تو بڑا؟ وہ کہتے ہیں الو وہ ہے من حط فی ہوا رجل ظالم فباء آخرتہ بدنیا غیرہ، جس نے کسی ظالم بادشاہ حکمران کے ساتھ دوستی لگائی، اس بادشاہ کی حکومت بنانے کے لیے، اس کی دنیا بنانے کے لیے اس نے اپنی آخرت برباد کر لی، بول بول کے جھوٹ اس ظالم کا ساتھ دیا اور اس کی دولت بناتے بناتے دنیا سیدھی کرتے کرتے اپنی آخرت برباد کر گیا۔ تو یہ سب سے بڑا احمق انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھدار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کی تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کی مال و دولت آج اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس، چوتھے دن اس کے پاس۔ آج یہ بندہ بیمار ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد تندرست بھی نظر آئے گا۔ آج جو جوان پہلوان بڑکے مار رہا ہے، کل کو وہ بستر پر پڑا ہوگا، اپنا ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکے گا، اتنی کمزوریاں بھی آئیں گی۔ تو یہ دنیا تو اسی طرح کی ہے، اس میں یہی کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لوگو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا تو ہے ہی نہایت تھوڑی۔ کتنی کی تھوڑی ہو سکتی ہے؟ کتنی کی تھوڑی؟ میکسیمم عمر 60 70 80 سال کا بابا ہو جائے تو پھر وہ بیچارہ اپنا بھی سنبھال نہیں سکتا۔ 90 سال یا 100 سال کا پاکستان میں بزرگ ہو تو وہ اٹھنے سے، بیٹھنے سے، کھانے سے، پینے سے، ہر چیز سے تنگ ہوتا ہے۔ تو اتنی سی یہ دنیا ہے۔ اور آخرت کی دنیا، نہ وہاں بیماری، نہ دولت کی کمی، نہ نعمتوں کی کمی، کچھ بھی نہیں، ہر چیز وافر، اور وہ ختم ہونے والی دنیا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کریں جو ختم نہیں ہونی، اور جو ختم ہو جانی ہے اس کی فکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کامیاب کون ہوا؟ جو آخرت کی تیاری کر لے۔ کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس نے دنیا جمع کر لی بے تاشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثہ، میت جب گھر سے اٹھتی ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مالہ و اولادہ و عملہ۔ اولاد دفن کرنے کے بعد کوئی ٹھہرتا وہاں پہ؟ کی خیال ہے؟ سگا بیٹا جو رو رو کے ہلکان ہے وہ بھی دفن کر کے دعا مانگ کے وہ بھی واپس ہی آ جاتا ہے، وہاں رات وہ بھی کوئی نہیں گزارتا، کہ گزاری کبھی کسی نے۔ تو مال بھی گیا، جتنی گاڑیاں گئی تھی سب واپس، قبرستان میں اکیلا ہی ہے، اور اس کی قبر میں کیا رہ جائے گا؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، وہ نیکیاں جو کر کے گیا ہے وہ اس کی کام آئیں گی، اور کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو کامیابی کیا ہوئی؟ آخرت کو بنا لو، آخرت کو بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، یہ دنیا جس کے لیے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، اگر یہ ایک مکھی یا مچھر کے پر کے جتنے بھی برابر حیثیت رکھتی، ما سقا منہا کافرن شربۃ ماء، تو اللہ اپنے منکروں کو، اپنے گستاخوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں چونکہ اس دنیا کی حیثیت کوئی نہیں، اس لیے کافروں کے پاس ہم سے زیادہ مال و دولت ہے، ہم سے زیادہ پیسہ ہے، ہم سے زیادہ نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ تو اس لیے اس کی فکر چھوڑیں اور اس کی فکر کریں جو آنے والی زندگی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سیرت کی کتاب ایک لازمی پڑھ لیں، کوئی ایک سیرت کی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، دل روشن ہو جائے گا کہ دنیا گزارنی کیسے ہے۔ اگر یہ دنیا کوئی چیز ہوتی، اگر کہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو
مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے چھوڑی ہیں۔ بانٹ رہے ہیں آپ، بانٹ رہے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، جتنا مال بھی آیا سب بانٹ دیا ہے۔ اور اپنے پاس کیا تھا کہ جب دنیا سے گئے تو اپنے گھر والوں کے لیے ایک یہودی سے ادارے جو لیے تھے اور اپنی زرہ گروی اس وقت بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ میں کامیاب تب ہوں جب دولت زیادہ آ جائے گی، جب کوٹھی اپنی ہو، جب بنگلہ اپنا ہو، جب کاریں اپنی ہو پھر کامیابی نہیں۔ کامیابی کس کی ہے؟ قد افلح من تزکا، جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اپنا صفائی کر کے چلا گیا دنیا سے، وہ ہے کامیاب۔ اور جو دنیا 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 کرتے چلا گیا وہ ہے ناکام۔ کامیاب لوگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جملہ، دنیا سے جاتے جاتے بہت خوبصورت جملہ کہہ کے گئے، کہنے لگے میں زندگی بھر اللہ کی راہ میں شہادت کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا 100 جنگیں لڑی ہیں، 100 جنگیں، اور آج میرے جسم پر ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر تلوار کا وار، کوئی نیزہ، کوئی تیر نہ چبھا ہو، پورا جسم چھلنی ہے۔ لیکن آج میں اپنے گھر میں تبھی موت بستر پر فوت ہو رہا ہوں، تو بزدلو، اللہ کرے تمہاری نیند ہی اڑ جائے، تمہیں نیند ہی نہ آئے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے فوت ہو رہا ہوں، حالانکہ 100 جنگیں لڑی ہیں اور پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے۔ تو یہ بھی کامیاب ترین لوگوں میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں نا کون ہے بلال؟ زندگی تکلیفوں میں گزری، بہت مارے کھائی ہیں، بہت مارے کھائی کافروں کی۔ جب فوت ہونے لگے تو بیوی کی چیخ نکل گئی، وہ کہتی ہے واہ حزنا، ہائے افسوس، اور میرا بلال جا رہا ہے دنیا سے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ آنکھیں کھولی، کہنے لگے نہ نہ، ہائے ہائے نہیں کرنا، بلکہ کہو واہ فرحا، مبارک ہو بلال، تو اپنے محبوب کے پاس جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بھی لوگ تھے جن کو آخرت کی فکر۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہیں وقت رونے لگ گئے۔ حاضرین نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ جتنی خوبصورت زندگی آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ اٹیچ کر کے گزاری ہے، کوئی اور ہوتا تو پھر بات ہوتی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، انشاءاللہ جنت آپ کو ملنے والی ہے۔ کہنے لگے نہیں، پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ آگے ہوگا کیا، اس کا انتظام ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ بتھیریاں منتیں کہتی ہیں تو روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ آمنہ کے لال نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دنیا اپنے لیے جوڑ جوڑ کے نہ رکھنا، تو میرے گھر تو دولت ہی بڑی پئی ہے، میں نے دولت جوڑ لی ہے۔ کتنی دولت جوڑ لی ہے بھائی؟ جنازے کے بعد گھر کی تلاشی لی گئی تو ٹوٹل 17 درم نکلے، 17 درم۔ کتنی رقم ہوتی ہے 17 درم؟ وہ ہو سکتا ہے وہ کفن دفن پر ہی سارے خرچ ہو گئے ہوں۔ اتنی سی دولت پر بھی وہ پریشان ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں بھی ایسی سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے مزید جنت کمانے کا کام لے لیں۔ اور اگر اللہ نے آج ہمیں متوسط رکھا ہے یا متوسط سے بھی نچلے طبقے میں رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ کس بات پر؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغنیاء سے پہلے یدخلوا ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامہ الی الجنہ ب40 خریفا۔ جن میرے مہاجر صحابہ کے بعد دولت نہیں ہے، غریب مہاجر ہیں، وہ میرے دولت مند صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ 40 سال، 1-2 دن نہیں، 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اور قیامت کا ایک دن کتنا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے رب کی گنتی میں 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو 40 سال کتنے بنیں گے؟ 1 کروڑ 40 سال بنتے ہیں۔
1,46,00,000 پہلے غریب امیروں سے پہلے جنت میں جا چکے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابشروا املوا، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، خوشخبریاں لے لو کہ جنت بڑھنے والی تمہاری، جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ 2025 میں ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جنت کمانے والوں میں شامل فرما لے، اللہ دنیا کے رزق بھی عطا فرما اور آخرت کی بہترین نعمتیں بھی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حدیث قدسی ہے، اور عرش والا خود فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، اے میرے بندو آخرت میں کام آنے والے تمہارے اعمال ہیں، میں ان کو سنبھال کے رکھے ہوا ہوں، محفوظ کر کے رکھا ہوا۔ تو قیامت والے دن فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس کو اپنے اعمال کا اچھا بدلہ ملے اور وہ جنت پالے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس کو کل قیامت والے دن اپنے کھاتے میں سے نیکی ڈھونڈنے سے نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا، روئے گا، پیٹے گا، چیخے گا، بننے والا پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما لے۔ اللہ زندگی کا اگر 1 سال اور دیا ہے تو اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری والا بنا دے۔ بہت سارے بھائی نمازی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اور حافظ خالد صاحب کی بانجی وفات پا گئی، ان کے لیے بابی وفات پا گئی تھی، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے یا رب العالمین۔ جتنے بھی فوت ہو گئے مسلمان اگر گناہ گار تھے تو ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اگر نیک تھے تو ان کی نیکیاں قبول فرما لے، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ جتنے نمازیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، یا اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے، نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ جس بہن اور بھائی کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہوئی ہیں ان کو پکا اور سچا مومن بنا دے، یا اللہ اپنی رحمتیں ہمارے ملک پر بھی نازل فرما، ہمارے ملک پر اپنی برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔